بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں موجود ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت برحق ہے جو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ قبر کی پہلی رات۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کسی مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تمہاری طرف آ گیا، تو میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تہ و نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بلند آواز سے کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا کہ تجھ یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا، دہشت کا، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبر اگر پوچھا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا ایک کنواں۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کہ تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ تاریکی اور مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مجھے کس چیز نے مجھ سے باز رکھا اور میرے بارے میں آگاہ نہ کیا، اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا۔ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا، کہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے، اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کی قدموں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے۔ قبر کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تیری ہلاکت ہو، تجھے میری تنگی بدبو کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے جیوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی، یعنی تیرے اعمال برے تھے۔ موٹے سے قبر کہتی ہے، میری تاریکی، میری وحشیت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے دائیں طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔